کیا میری محبت، میری چاہت، میری کیئر آپ کے لیے کافی نہ تھی جو آپ کی کسی اور عورت کے ساتھ؟ وہ لڑکی سامنے موجود اپنے شوہر کے کالر کو تھامے چیختے ہوئے بولی تھی، للما مت پکارے مجھے اپنے اس دوغلے وجود سے۔ کیا آپ کی وہ محبت، وہ وعدے، وہ قسمیں سب جھوٹی تھیں؟ وہ ہاشم یزدانی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو کہ اس کی بات سن کر نظریں چرا گئے تھے۔ کیوں کیا ایسے؟ کیوں شریک کیا اس وجود میں کسی اور کو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ وہ بہکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ان کے دل کی دنیا بنجر ہوئی تھی جب پہلی بار اس عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھا، اور وہ للما کے خوبصورت آشیانے میں موجود تھی۔ للما، آپ نے سب کچھ دیا ہے مگر اولاد کی خوشی نہ دے سکی۔ میں مرد ہوں، میری بھی کچھ خواہشات ہیں کہ میری اولاد ہو جو میرے ساتھ رہے، مجھے پکارے، میرے ساتھ کھیلے، لیکن اتنے سالوں میں آپ نے ایک بار بھی خوشخبری نہ دی ہمیں۔ ان کی بات سن سامنے کھڑی ان کی بیوی حیرت سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی، جنہوں نے شادی کے ان 5 سالوں میں پہلی بار یہ طعنہ دیا تھا، جو کہ سیدھا ان کے دل پر تیر کی مانند لگا۔ آپ صرف اولاد کے لیے کسی غیر عورت کے پاس جائیں گے؟ وہ صدمے کے مارے جملہ بھی مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ عورت کوئی غیر نہیں بلکہ بیوی ہے میری۔ ہاشم یزدانی کے جملے نے انہیں اپنی جگہ سخت کر دیا تھا۔ وہ مڈل کلاس بلڈی وہ جملہ ادھورا رہ گیا تھا کیونکہ ہاشم کے ہاتھ سے پڑنے والے تھپڑ نے للما کو کچھ کہنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا صرف اس عورت کے لیے؟ زبان سنبھال کر بات کریں للما، وہ کوئی دوسری عورت نہیں بلکہ میری بیوی ہی ہے، جیسے آپ۔ ڈونٹ کمپیئر می ود ہر، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ نیلی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی رونے کے باعث، جسے وہ ستمگر انجان میں اگنور کر رہا تھا۔ جس کی ہلکی سی تکلیف پر وہ تڑپ جایا کرتا تھا، آج اسے زندگی کی گہری اذیت دینے کے باوجود وہ شخص کتنا پرسکون لگ رہا تھا۔ آپ میری محبت نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ جیسے آپ کے کچھ حقوق ہیں اسی طرح کومل کے بھی ہیں، اور میں کسی قسم کی ناانصافی برداشت نہیں کروں گا۔ کہتے وہ روم سے باہر نکلنے لگے تھے کہ للما کی بات نے ان کے قدم وہیں مجمد کر دیے۔ ناانصافی تو آپ کر چکے ہیں میرے ہاشم کو کسی اور کے ساتھ بانٹ کر۔ ایک درد تھا ان کی آواز میں جسے وہ محسوس کر چکے تھے۔ اگر آپ اس عورت کے پاس گئے تو میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اس نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ للما، میں آپ کی کسی فضول بات کو سننے والا۔ آرام سے ان ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالا تھا، جیسے تھامے رکھنے کی کتنی ہی قسمیں کھائی تھیں۔ وہ رکے نہیں تھے بلکہ جا چکے تھے اپنی دوسری بیوی کے پاس، پیچھے اپنی روتی بلکتی بیوی کو چھوڑ کر۔ وہ زمین پر بیٹھی گھٹنوں کے سر دیے رو رہی تھی۔ اس کا دل سوچ پھٹ رہا تھا ہاشم کی شادی کا سن کر۔ وہ تو دیوانوں کی حد تک اس سے محبت کرتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس سے درد دے بیٹھا تھا۔ وہ اٹھی تھی وہاں سے اور باہر کی جانب بڑھی تھی، لیکن جاتے جاتے ایک درد بھری نظر اس کمرے پر ڈالی تھی جہاں کچھ دیر پہلے اس کا شوہر اس کے جذبات، اس کی خوشیوں کو دفن کیے جا چکا تھا، اپنا نیا گھر بسانے کو۔ آنکھوں سے بہتے وہ اشک بے دردی سے رگڑتے نکل چکی تھی اس آشیانے سے جن کو کتنے ہی ڈھیروں محبتیں خوابوں سے سجایا تھا ان دونوں نے مل کر۔ جس طرح خواب مرے ہو گئے ریزہ ریزہ، اس طرح نہ ٹوٹ کے کبھی بکھرے کوئی۔ کچھ سال بعد پورے آفس میں ہفراتفری مچی تھی جیسے ہی اس نیو باس نے آفس میں قدم رکھا تھا۔ ماربل کے بنے اس عالیشان فلور پر اپنی سہرانہ پرسنالٹی کے ساتھ وہ لڑکی پوری شان سے اپنے آفس میں داخل ہوئی تھی اور مغرور چال چلتی سب کو نظر انداز کیے اس راکنگ چیئر پر بیٹھی تھی اور طائرانہ نظروں سے پورے آفس میں ڈالی۔ آنکھوں میں پہلے گلاسز، چہرے پر پہنا ماسک اتار کر سامنے کانچ کی رکھی میز پر رکھے تھے۔ واٹس نان سینس، ہو از
हाशिम यज़दानी गुस्से से भरे ऑफिस में दाखिल हुए थे जैसे ही इन्हें इस नामालूम बॉस का इल्म हुआ था, लेकिन वो अपनी जगह पर ही स्टिल हो गए। इन्हें लगा वक्त थम सा गया है। जैसे ही इस कुर्सी पर लिल्मा को बैठे पाया था। लिल्मा, ये सब? वो अभी भी अपनी जगह पर ही खड़े थे, सदमे की इसी कैफियत में। वाई आर यू इन शॉक मिस्टर हाशिम यज़दानी? ये मेरा ऑफिस है, यहाँ के ओनर हूँ, पूरी 55% शेयर्स की मालिक हूँ। अपनी ज़िंदगी की उलझनों के बायस ऑफिस को भूल चुकी थी, मगर अब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ से गफलत बरत कर बहुत बड़ी भूल की है। तभी लौट आई हूँ, सिर्फ अपने ऑफिस के लिए। शान बेनियाजी से कहती वो वापस कुर्सी पर बैठ गई थी, जबकि हाशिम की आंखें सब कुछ भुला इनके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। गुजरे इन सालों में वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। इनकी आंखों का वो सहर आज भी इनको जकड़ने के लिए काफ़ी था। अमजद, आप मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, किसी की मौजूदगी यहाँ रूम में नहीं चाहिए, अपने सेक्रेटरी को बोल कर कहा और साथ साथ हाशिम को भी रूम से निकलने का कहा था, जिस पर उन्होंने हैरानी से इनकी जानिब देखा। इनकी ऑफिस से इन्हीं को निकाल रही है वो लड़की, जो कि इनकी बीवी थी, मगर इस वक्त इन्हें वो कोई गुरूर की देवी लगी थी। वो गुस्से को जब्त किए ऑफिस से निकलते चले गए थे, जबकि अपनी पहली जीत पर लिल्मा के चेहरे पर एक मुस्कान आई थी और साथ ही इसकी दाईं आंख से एक आंसू बेबोल होकर गिरा था। आंखों को बंद किए वो पीछे ही रॉकिंग चेयर से टेक लगा गई थी। बेवफा, तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। हाशिम, स्टॉप इट, आई कांट स्टॉप इट माई लाइफ। हा हा हा। हाशिम के लबों पर जैसे ही छुआ था लिल्मा की गर्दन को, इनकी दाढ़ी की चुभन से कहका गूंज उठा था लिल्मा का। विफी, इट्स नॉट फेयर, मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ और आप हंस रही हैं। बीवियाँ तो ऐसे मौके पर शर्माती हैं और एक आप हैं। वो मुंह बनाते हुए पीछे खड़े हो गए। हाँ हाँ, मैं क्या करूँ, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, सारा कसूर आपकी इस ब्रेड का है। पीछे जाते हाशिम को वापस अपनी जानिब किया था और लब जैसे ही इनकी दाढ़ी के पास रखे थे वो गश गश करके उठे थे अपनी बीवी की इस जुर्रत पर। क्या कर सकते हैं जाना, अब तो गुजारा इसी दाढ़ी के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लड़कियां मरती हैं हाशिम यज़दानी की इस दाढ़ी वाले फेस पर। आंख विंक किए वो लिल्मा और अपने मजीद करीब करके थे। इनकी गर्म सांसें लिल्मा के चेहरे पर पड़ रही थी। जो लड़कियां मरती हैं खुदा करे वो मर जाएं, क्योंकि हाशिम यज़दानी से पर सिर्फ एक लड़की जीती है और वो है लिल्मा हाशिम यज़दानी। आहट की आवाज़ से वो होश में आई थी जैसे ही टेबल पर रखी फाइल नीचे गिरी थी। मेरी यादों से तो आज तक ना गया, आंख में बारिशें तेरी मौजूद हैं। ममा, आज भी डैड नहीं आए? खुले ग्राउंड में बैठी वो 11 साला बच्ची ने अपनी माँ की आंखों में देखे बहुत मामूली सा सवाल किया था, लेकिन यही सवाल इसकी माँ के लिए किसी भारी आले की माने था जो उनके दिमाग पर लगा। नहीं बेटा, यक लफ्जी जवाब दिए से उठाकर अपनी गोद में बैठाया था। मम्मा, डैड क्यों नहीं आते? क्या इन्हें मैं अच्छी नहीं लगती या वो मुझसे प्यार नहीं करते? देखिए ना, सब के डैड आते हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जिसके फादर इससे नहीं मिलते। वो बच्ची मुंह फैलाए नाराज अपनी माँ से गोया थी, जबकि इसके ये बात इनके दिल को चीर कर गई थी। आंसू का फंदा गले में अटके था। तहरीम, गुड़िया, मम्मा की तरफ देखे। लिल्मा ने इसका नाराजगी से फूला हुआ चेहरा ऊपर किया था। डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं, अभी वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, फ्री होकर वो बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। उन्होंने दिल पर पत्थर रखी इसके मासूम जहन की तरह ही जवाब दिया था। अब जल्दी से स्माइल करें, फिर मम्मा आपको प्रेजेंट देंगी। इसके आंसू को अपने हाथों से साफ किया था इसने और साथ ही रखे शॉपर से खूबसूरत बारबी डॉल सेट निकाल कर दिया था तहरीम को, जिसे देखकर वो आंसू भुलाए खुशी से चहक उठी थी। वाह मामा, ये कितनी प्यारी है, डैड ने भिजवाई है? आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान सजाए किसी उम्मीद के तहत बोली थी कि बेंच पर बैठी लिल्मा का सर बेसाख्ता हाँ में हिला था। आई लव यू डैड एंड आई लव यू मॉम। खुशी से वो लिल्मा के गले लगकर उनके दाएं और बाएं गाल पर बोसा दिया था। लेफ्ट साइड किस फॉर ममा एंड राइट साइड किस फॉर डैड, हंसते हुए बोली थी तहरीम। इसकी हंसी से लिल्मा के दिल को सुकून सा पहुंचा था। इसे प्यार करने के बाद बैग उठाए और आंखों में ग्लासेस पहने वो वहां से निकलती चली गई थी, इस जगह पर जहां वो अक्सर हाशिम के साथ वक्त गुजारा करती थी। वो जगह जो इन दोनों की ही पसंदीदा थी।
پیراڈائز جہاں صرف شور ہوتا ہے تو صرف پانی کی اٹھتی موجوں کا، فضا میں چلتی ہواؤں کا، یا پھر ٹھنڈی ریت پر چلتے ان وجود کی دھڑکنوں کا۔ آج آپ کی وجہ سے ہاشم میں نے اپنی بیٹی سے جھوٹ کہا ہے۔ آنکھوں کو بند کیے اس گلی ریت پر چل رہی تھی، جو آنسو جو اپنی بیٹی کے سامنے روکے ہوئے تھی اس تنہائی میں بہہ نکلے تھے۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا۔ عشق کے سفر نے تو نے مجھ کو نڈھال کر دیا۔ چلتے چلتے کا وہ دور نکلا اسے اندازہ نہ ہوا۔ ہواؤں کے ساتھ اس نے بھی رخ بدلا تھا۔ یہ ظالم نظریں جا ٹھہری تھی ایک ہنستی کھلکھلاتی فیملی پر۔ ہاشم اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں اٹھائے جبکہ کومل کو بازوؤں کے ہلکے میں لیے پانی سے باہر آئے تھے۔ ان تینوں نفوس کے چہرے پر ہنسی چھائی ہوئی تھی اور وہ چاروں افراد ہی ہنستے کھیلتے ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ ڈیڈ آپ موم کے فور ہیڈ پر کس کریں، میں آپ لوگوں کی اچھی سی پک لیتی ہوں۔ فاطمہ نے ٹب ہاتھ میں تھامے کومل اور ہاشم کو ساتھ کھڑا کیا۔ ہاشم نے جیسے ہی کومل کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا تبھی اس کی نظریں اپنے سے کافی دور کھڑی لیلما سے جا ٹکرائی تھی، جو ان کے دیکھنے پر اپنی نظروں کا زاویہ بدل چکی تھی۔ ہاشم نے قدم بڑھانا چاہے تھے لیلما کی جانب، مگر کومل کے ہاتھوں نے ہاشم کے ہاتھوں کو تھام کر یہ کوشش ناکام کر دی تھی۔ ہاشم دیکھیں کتنی پیاری تصویر آئی ہے۔ کومل نے ہاشم کے ہاتھوں میں ٹیپ تھمایا تھا۔ ہاشم وہاں رک کر ان میں مصروف ہو چکا تھا، لیکن ذہن اب تک بھٹک کر اس کی جانب جا رہا تھا جو اب اس جگہ پر موجود نہ تھی۔ میٹنگ روم کے وسط میں رکھی میز، ان میزوں کے گرد بیٹھے وہ لوگ، سامنے دیوار پر لگا پروجیکٹ اور اس پروجیکٹ کے سائڈ ٹیبل پر کھڑی لیلما جو اپنے محسوس انداز میں پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ بلیک جینز، بیبی پنک کرتا، دوپٹہ نفاست سے گلے میں لپیٹے ہوئے، بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں قید کیے، جس میں لگا پن وہ نکال کر اپنے ہاتھ میں لے چکی تھی۔ میٹنگ روم میں بیٹھے فرقان ملک کی نظریں بہت باریکی سے اس کا معائنہ کر رہی تھی اور فرقان کی ہر حرکت کا معائنہ ہاشم زردانی کی خون جھلکتی آنکھیں کر رہی تھی۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی سب باہر جا چکے تھے، لیکن لیلما، فرقان اور ہاشم موجود تھے اب اس روم میں۔ مس لیلما، پہلے سے زیادہ کافی اسٹرانگ اور پرکشش ہو گئی ہیں آپ، میٹنگ روم میں لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے فرقان نے کہا۔ شکریہ مسٹر فرقان، ویسے کم آپ بھی نہیں۔ ایک نظر ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہاشم کو دیکھ کر انہوں نے سامنے کھڑے فرقان سے کہا۔ ہاشم غصے اور ضبط سے بیٹھا، اپنے لبوں کو بیچے موبائل میں جھکا ہوا تھا، چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، تیش کے باعث رگیں تن سی گئی تھیں۔ لیلما، سیریسلی آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ آپ کی بات کرنے میں ایک کشش ہے جو سننے والے کو جکڑ لیتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے آپ کی طرف آپ کی جانب متوجہ ہونے پر۔ اور فرقان آگے کی بات مکمل نہ کر سکا جیسے کہ کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ ان دونوں کی نظریں وہاں گئی تھی جہاں ہاشم اپنی نشست سے کھڑا ہو چکا تھا اور کانچ کا گلاس نیچے چکنا چور ہوا پڑا تھا ان کے رشتے کی مانند۔ فرقان ملک، میٹنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بہتر ہوگا آپ گھر جائیں، کسی کی بیوی پر کمنٹری کرنے کی بجائے۔ مسٹر ہاشم، ہیو یو گون یور انسینس؟ آپ میرے بزنس پارٹنر سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ ہاشم کی بدتمیزی پر وہ چینک کر بولی۔ فرقان ہاشم کی اس عزت افزائی پر خون کے گھونٹ پیتے لیلما کو الوداع کہتا جا چکا تھا۔ کرنے کی تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں وفی، آپ مجھے بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ باہر جاتے فرقان پر ایک نظر ڈالے سامنے کھڑی لیلما سے کہا، مگر کیا ہے نا، میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا جس سے میرے آفس کی ریپوٹیشن خراب ہو۔ دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر انہوں نے کانفرنس ٹیبل پر مارا تھا۔ یہ میرا آفس ہے، یہاں پر ہر کام میری مرضی سے ہوگا، سنا آپ نے؟ انہیں کے انداز میں جواب دیا۔ اوہ مسز، یہ مت بھولیں کہ یہاں کی اونر آپ کو میں نے ہی بنایا ہے، چاہوں تو یہ اتھارٹی واپس بھی لے سکتا ہوں۔ نرمی سے انہیں اپنے قریب کرتے چہرے پر رقص کرتی سوارا زلف کو نرمی سے پیچھے کیا تھا، جو ان کے چاند سے چہرے کا بوسہ لے رہی تھی۔ مسٹر ہسبینڈ، اگر آپ بھول رہے ہیں تو میں یاد کروا دوں کہ یہاں کی پاور آف اٹرنی میرے پاس ہے۔ دوسری چیزیں، یہ شیئرز آپ نے حق مہر میں دیے تھے مجھے، اور حق مہر میں دی گئی چیز واپس نہیں لی جاتی۔
ہاں ہاں مسز، تمہاری لائف، تمہاری روح اور دھڑکنوں کی پاور آف اٹرنی اب بھی میرے پاس ہے۔ اپنی بات کے ساتھ ہی وہ ان کی دھڑکنوں اور ان کے جذبات کو خود میں اس طرح قید کر گئے تھے کہ وہ ان کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ آئندہ مجھے یہ چیز مت جتائیے گا، کیونکہ آپ کی سانسیں، آپ کی روح سب میرے اختیار میں آج بھی ہے۔ میں یہ اختیار آپ سے چھین ہی لوں گی، آپ صرف دیکھتے رہ جائیں گے اور کچھ کر بھی نہ سکیں گے۔ اپنی سانسوں کو ہموار کرتے وہ اٹک اٹک کر بولی تھی، وائفی آپ ایسا چاہ کر بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کی آنکھیں کہتی ہیں آپ آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ ان نیلی شہزادہ آنکھوں میں دیکھتے انہوں نے غرور سے کہا، یہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے ہاشم، مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ ڈیئر ضدی وائفی، آپ کا یہ غرور میں بہت جلد توڑوں گا اور آپ کو یہ یقین کروانے پہ مجبور کروں گا کہ آپ آج بھی ہاشم یزدانی کی ہیں۔ پیچھے رکھی کرسی پر دھکا دیا تھا انہیں، وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ لیلما اپنے سر ٹیبل سے ٹکائے رونے لگی تھی۔ یہ شخص جب بھی اس سے ملتا تھا ہمیشہ کوئی نہ کوئی تکلیف دے جاتا تھا۔ کوبا کو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ خدا نے تجھے ملا دیا مجھ سے، نصیبوں نے کیوں جدا کیا مجھ سے، یوں تیرے بنا جینا پڑا مجھ کو، یوں تیرے بنا جینا پڑا مجھ کو۔ ہاشم آپ مجھے بلورنگ میں بہت پیارے لگتے ہیں، ان کی گلے میں لال رنگ کی ٹائی پہنتے ہوئے کہا تو جو اس کے اسکائی بلورنگ کی شرٹ پر بہت جچ رہی تھی۔ سچی مسز کوئن، لیلما کے گرد خسارہ بنایا تھا اس نے، مچی مائکنگ ماتھے پر پھیلے ان کے بالوں کو پیچھے کیا تھا، ساتھ ہی رکھا کوٹ اٹھا کر پہنا تھا انہیں، جبکہ ہاشم محبت بھری نظروں سے اپنی جان کو دیکھ رہے تھے۔ ساتھ بھی رہتے اگر رہتے بھلا ہم ایسے کس طرح، خواب میں ملنا تیرا، پھر خواب میں ہی کھو جانا تیرا۔ ہاشم یہ کیا آپ نے اتنا عجیب رنگ پہن لیا ہے؟ کومل نے اس کو بلو رنگ کے سوٹ میں دیکھ کر کہا تھا، جو کہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا انجان کن سوچوں میں تھا۔ کومل کی آواز سے سوچوں کے محور سے باہر نکلتی ان کی جانب دیکھا، جہاں لیلما نہیں بلکہ اس کی دوسری بیوی کھڑی تھی۔ ٹھیک تو ہے، ہاتھوں میں گھڑی پہنتے انہوں نے والٹ اٹھا کر پاکٹ میں رکھا تھا۔ اچھا نہیں لگ رہا؟ الماری سے گرے کوٹ لا کر ان کے ہاتھوں میں تھمایا تھا، جسے سرد آہ خارج کر کی انہوں نے تعصب میں سر ہلاتے پہن لیا تھا۔ اس نیلے کوٹ کو اتاریں، آج پھر پہلی بیوی کی خواہش اس کی پسند کو دھوکہ دیا تھا، صرف دوسری بیوی کے لیے۔ ہاشم کسی کام کے تحت ریسٹورنٹ آیا تھا، کام مکمل ہونے پر وہ جا ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ایک ٹیبل پر بیٹھے فرقان اور لیلما پر گئی تھی۔ آنکھوں کی پتلیاں میں یکدم ہی جلن اور غصہ نمایاں ہوا تھا۔ آج بھی وہی کلفٹن کی سائٹ کا وہی ہوٹل تھا، جہاں کچھ سال پہلے ہاشم خود بھی آیا تھا اپنی دوسری بیوی کے ساتھ۔ آج بھی فرد دو ہی تھے، بس فرق اتنا تھا کہ جگہ بدل چکی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے جس جگہ پر وہ بیٹھا ہوا تھا، آج اس مقام پر اس کی پہلی بیوی موجود تھی کسی غیر کے ساتھ، اور وہ اپنی بیوی کی جگہ آج وہ خود موجود نہیں تھا۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا اس چیز کا کہ جب اپنی عزت کو یوں کسی اور کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوٹلنگ کرتے دیکھا جائے تو دل پر کیا بیتتی ہے۔ وہ بنا کچھ سوچے ماتھوں پر بل کے جال سجائے لمحوں کے ہزارویں حصے میں ان تک پہنچا تھا۔ تمہیں منع کیا تھا نا دور رہنا میری بیوی سے، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ بنا لحاظ کیے اس نے فرقان کی گریبان سے تھام کر اسے اپنے روبرو کیا تھا، جبکہ وہ دونوں ہی اس آفت پر دنگ رہ گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ہاشم، چھوڑیں ان کے کالر۔ ہوش سنبھالتے ہی لیلما تڑک کر بولی تھی، خاموش لیلما، بالکل خاموش۔ آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا، ہر بات خاموشی سے برداشت کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب غیروں کے ساتھ جن کی کوئی حیثیت نہیں ان کے ساتھ باہر ہوٹلنگ کریں گی۔ جھٹکے سے فرقان کے کالر کو چھوڑا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ہاشم تم غلط، شٹ اپ، فرقان کی بات کو بیچ میں کاٹ گیا تھا وہ کچھ کہنے ہی والا تھا، لیکن لیلما کی نظر کی تنقید سمجھتا جن میں خاموش رہنے کی تاکید تھی، وہ خاموشی سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا باہر۔ ہاشم یزدانی، مجھ سے، میری لائف سے دور رہیں، میں جو جیسا کر رہی ہوں اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، بہتر ہوگا اپنی لائف پر غور کریں۔
चिटक कर कहती वो अपना पर्स और फ़ोन टेबल से उठाए बाहर जा चुकी थी। चाहतों के धोखे में ज़िंदगी गुजारी धूप छाँव जैसी है हर घड़ी हमारी। हाशिम हाशिम भी पीछे एक नज़र होटल के हजूम पर डाले वहाँ से निकल चुका था। रश ड्राइविंग के साथ वो सीधा घर आए थे जहाँ कोमल हमेशा की तरह तैयार इनके लिए खड़ी थी, लेकिन इन्हें भी इग्नोर कर दिया था आज हाशिम ने। हाशिम, क्या हुआ आपको? इसके चेहरे पर छाए सर तासुरात को देखते कहा था कोमल ने। कोमल, आज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। गेस्ट रूम की जानिब कदम बढ़ाते कहा था इसने। आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? कुछ गलती हुई है मुझसे या नाराज़ हैं आप? इनके हाथों को थामा था अपने हाथों में। कोमल, फॉर गॉड्स सेक जस्ट लीव मी अलोन। बंदे सुकून से 2 पल भी नहीं गुजार सकता। महमूल सी आहट कर आज पहली बार चीखे थे कोमल पर। इनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था जबकि हाशिम ने अपने आंसू को रोकते ही वो कमरे में चली गई थी। मामा, हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी तहरीम ने कार ड्राइव करते अपनी माँ से पूछा था। हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, फिर इसके बाद हम वाटर पार्क जाएंगे। वाह, वाटर पार्क! आई एम सो एक्साइटेड। वो खुशी से चीखती हुई बोली थी कि लिल्मा भी हंस पड़ी थी इसकी हंसी के साथ। ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद अब वो वाटर पार्क पहुंचे थे। तहरीम एक्साइटमेंट के वजह से भागते हुए कार से निकली थी। मामा, व्हाट्स सो अमेजिंग! वो हैरान कोई वाटर पार्क को देख रही थी, हैरान को नज़रों से वाटर पार्क को देख रही थी। दोनों माँ बेटी समान था। मैं अंदर की जानिब बढ़ी। तहरीम खुश थी पहली बार अपनी माँ के साथ बाहर घूमने आने पर, जबकि लिल्मा खुश थी अपनी बेटी के चेहरे पर छाए खुशी के रंगों को देखकर। बेशक अपनी मुश्किल ज़दा ज़िंदगी में वो मुकम्मल तौर पर अपनी बच्ची को वक़्त दे ना पाई थी, मगर अब वो तमाम लम्हात अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती थी। तहरीम, गुड़िया, आप यहाँ बैठो, मैं अब भी आती हूँ। ओके मामा। तहरीम आसपास खेलते बच्चों को देख रही थी जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर रहे थे। अगर डैड भी यहाँ होते तो कितना मज़ा आता। साथ मौजूद एक लड़की को उसके बाप के साथ खेलते देखा इसके दिल में एक ख्वाहिश सी जागी थी। फातिमा, आप खेलो, मैं एक कॉल सुनकर आता हूँ। हाशिम फ़ोन सुनने के लिए साइड पर गया था जबकि फातिमा बॉल से खेलने लगी थी कि इसकी नज़र खुद को हसरत से तकती तहरीम पर पड़ी। एक शरारत से इसके दिल में जागी थी। तभी ज़ोर से बोलते तहरीम की थैंक यू थी जो किसी तहरीम को लगी थी, जिसकी बाइस इसके हाथ में मौजूद डाल सा पोल में जा गिरी। मेरी डॉल! गुड़िया को पूल में गिरते देखते ही तहरीन चीखी थी और शरारती हंसती फातिमा को देखकर पास पड़ी इसकी बॉल उठाकर गुस्से से पूल में ही फेंक दी। तुमने मेरी बॉल क्यों फेंकी है? फातिमा अब गुस्से में आई। क्योंकि तुमने मेरी डॉल को उठाकर पूल में फेंक दिया। मैंने तुम्हारी डॉल नहीं फेंकी बल्कि वो खुद तुमसे गिरी थी। तुमने मुझे बॉल हिट की जिसकी वजह से डॉल गिर गई। मेरी बॉल निकाल कर दो। तहरीम और फातिमा की लड़ाई हो गई थी सिर्फ इसी बेजान डॉल पर। फातिमा ने लड़ाई में धिक्का लगाया था, इसलिए वो दोनों सीधी पूल में जा गिरी थी। लिल्मा किसी से बात करती, लिल्मा फ़ोन में मसरूफ़, हाशिम दोनों यकदम पलटे थे इन दोनों की चीख पर। बिना एक दूसरे के जानिब देखे दोनों ने ही छलांग लगाई थी पूल में अपने बेटे की जान बचाने को। मेरी बच्ची इसको हाथों में लिए बाहर आई थी वो। तहरीम खुशी के बायस हौले हौले कांप रही थी। ये सब अचानक हुआ था, इसका जहन कबूल करने से कासिर था, जबकि एतराफ़ के लोग शौक थे सुलझन पर। आपने अपनी बच्ची को तमीज़ नहीं सिखाई? जब सलीका नहीं तो लेकर क्यों आते हैं? अकब से आती गुस्से भरी आवाज़ पर पलटी थी। अपनी हद में रहिए आप। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने की, इसको पॉइंट आउट करने की, जबकि गलती खुद आपकी बेटी की है। हाशिम तो लिल्मा को यहाँ देखकर हैरान था। दूसरा इसका लफ्ज़ बेटी कहना इसको मज़ीद हैरान कर गया था। बेटी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्मा गुरूर और गुस्से में कहती तहरीम का हाथ थामे कॉर्नर में ले जा चुकी थी, जबकि हाशिम का दिमाग अभी तक लफ्ज़ बेटी पर अटका था। ये पहनो। लिल्मा की पनाहों में छुपी इस बच्ची पर एक नज़र डाले जैकेट थमाया था इसको। बहुत शुक्रिया, मगर इस खोखली पर वो चीज़ की ज़रूरत नहीं। नूह से कहती वो कोट वापस थाम गई थी इसे। डैड! फातिमा की सी आवाज़ सुने होश में आया था हाशिम, जिसने रोते हुए अब घर जाने का कहा था।
وہ بھی غائب دماغی سے اس کا ہاتھ تھامے گھر کی جانب ہو لیا۔ قسمت ہر موڑ پر علما کو اسے سے ملا کے اس کی خطاؤں کا احساس دلاتی تھی۔ پھولوں لائٹوں سے سجا وہ خوبصورت ہال کے کارنر پر رکھے گئے ٹیبلز اور چیئر پر جن پر لوگوں کے بیٹھنے کے انتظام کیا گیا تھا۔ ہال کے بائیں جانب لگا گیا بڑا سا ٹیبل جس میں لوگوں کی ریفریشمنٹ کا سامان موجود تھا۔ وہاں چلتا ہلکا میوزک بہت خوبصورتی بخش رہا تھا ماحول کو۔ کچھ لوگ ہاتھوں میں جوس تھامے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے تو کوئی اس ماحول کو انجوائے کرنے میں، جبکہ ہاشم زردانی اپنی بیوی کو مل کر ساتھ ڈانس کرتے ہوئے طرح نظریں پورے ہال کے ڈیکوریشن پر دوڑا رہا تھا کہ اپنے ساتھ ڈانس کرتے کپل پر نظر جم سی گئی تھی، جہاں فرقان اور لیلما بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ڈانس کر رہے تھے۔ تیرا سامنا آ جانے سے یہ دل میرا دھڑکا ہے، یہ غلطی نہیں تیری قصور نظر کا ہے۔ ہاشم اس کی نظروں کا زاویہ کہیں اور محسوس کیے کومل نے پکارا تھا ہاشم کو، جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا، لیکن وہ اسے سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس کی نظروں کا زاویہ یہ صرف ان دونوں کی جانب بھٹکا ہوا تھا، جہاں اب فرقان علما کو گول گول گھماتے ہوئے اپنے قریب کر چکا تھا۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو سینے سے لگا لوں گا، تم کو میں چرا لوں گا، تم سے دل میں چھپا لوں گا۔ لیلما نے ایک جتاتی نظر ہاشم کے وجود پر ڈالی تھی، جبکہ اب ہاشم نے بھی کومل کو گھماتے اپنے قریب کیے لیلما کو تھپتپانا چاہا تھا، لیکن وہاں پرسکون تھا، شاید وہ اس کی جانب زیادہ توجہ نہیں دے رہی تھی۔ تم سے پہلے تم سا کوئی ہم نے نہیں دیکھا، تم سے پہلے تم سا کوئی ہم نے نہیں دیکھا۔ فرقان نے لیلما کی دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے کے گرد لپیٹا تھا اور اس کے چہرے پر اٹھتی زلفوں کو کان کے پیچھے ریستے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہیں دیکھتے ہی مر جائیں گے یہ نہیں سوچا تھا، باہوں میں تیری میری یہ رات ٹھہر جائے، تجھ میں ہی کہیں پر میری صبح بھی گزر جائے۔ ڈانس فلور پر کپل پارٹنر گھوم کر چینج کرنے پر فرقان کے پاس کومل اور ہاشم کے پاس لیلما آئی تھی۔ لیلما نے اپنی آنکھیں محور اٹھائے دیکھا تو اس کے ہاتھ ہاشم کے سینے پر ٹکے ہوئے تھے۔ وہ آنکھوں میں ناگواریت ظاہر کیے جانے لگی تھی کہ ہاشم نے اس کو واپس اپنی جانب کھینچا تھا۔ باہوں میں تیری میری یہ رات ٹھہر جائے، تجھ میں ہی کہیں پہ میری صبح بھی گزر جائے۔ کیا ہوا وائفی، کسی غیر کی باہوں میں تو بہت خوشی خوشی ڈانس کیا جا رہا تھا، میرے پاس آنا اچھا نہیں لگا؟ اس کی کمر پر گرفت سخت بنائے بظاہر وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، لیکن دل اندر سے اس کا کسی راکھ کی مانند جل کر انگارہ ہو رہا تھا۔ وہ کوئی غیر نہیں، انشاءاللہ میرے ہونے والا شوہر ہے، اس نے بھی مسکرا کر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جتایا، لیکن اس کا یہی لہجہ ہاشم زردانی کی آنکھوں میں غصہ بھڑکا گیا تھا۔ امپاسبل، ناممکن، تم صرف ہاشم زردانی کی ہو اور رہوگی، اس بات کی گواہ اس کائنات کی ہر شے ہے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے تمہیں مجھ سے دور کر سکے، تم خود بھی نہیں۔ جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا۔ اتنا عرصہ بہت ریلیف دے دیا، اب شرافت سے واپس آنے کی تیاری کرو، ورنہ جو میں کروں گا وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا، اور تم جانتی ہو ہاشم زردانی اپنی بات کا پکا ہے۔ اس کے کان کے قریب جھکے وہ تقریباً غرانے کے انداز میں بولا تھا، ایسے نہ مجھے تم دیکھو سینے سے لگا لوں گا، تم کو میں چرا لوں گا، تم سے دل میں چھپا لوں گا۔ اگر آپ اپنی بات کے پکے ہیں تو میں بھی پکی ہوں اپنی زبان کی، کر لیں جو کرنا ہے، لا کر دکھا دیں مجھے واپس اپنی زندگی میں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھے وہ چیلنج سے بولی تھی اور ڈانس فلور چھوڑے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مما، آپ مجھے ڈیڈ سے کب ملائیں گی؟ اب تو ہم گھر بھی آ گئے ہیں، مگر ڈیڈ ابھی تک نہیں آئے۔ بستر پر لیٹی لیلما سے سوال کیا تھا اس کی بیٹی تحریم نے۔ بیٹا انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ڈیڈ آپ سے ملیں گے، جہاں اتنا ویٹ کیا وہ تھوڑا سا اور کر لیں، پیار سے اس کے گالوں کو سلاتے بولی تھی۔ یہ لے مما۔ تحریم نے لیلما کا فون سائڈ ٹیبل سے اٹھائے اس کی جانب کیا تھا، جسے سوالی نظروں سے دیکھا اسے تھاما تھا۔ ہم ڈیڈ کو فون کر لیتے ہیں، وہ خوشی سے بولی تھی، لیکن اس کی اس بات پر لیلما کی مسکان غائب ہو گئی تھی۔ بیٹا مگر جہاں آپ کے ڈیڈ کام کرتے ہیں وہاں فون الاؤ نہیں ہے، آپ اپنے بدلتے تاثرات پر قابو پائے کہا تھا۔ اٹس ناٹ فیئر، وہ منہ پھلائے بیٹھ گئی تھی۔ آپ نے آج تک ڈیڈ کی فوٹو بھی نہیں دکھائی۔ فوٹو کا کیا کریں گی آپ؟ دیکھ کر جب ڈیڈ ہی آپ سے ملنے آئیں گے۔ بہت ہی پیار سے تحریم کو اپنی گود میں لٹایا تھا۔ چلیں اب سو جائیں آپ، شاباش۔ لائٹ آف کیے اس کے سر کو تھپکانے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی، لیکن اپنی ماں کی نیند اڑ گئی تھی۔
कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है इसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हाशिम, आपको कभी मैं माफ़ नहीं करूंगी। मेरा और मेरी बेटी का हक इनको दे रहे हैं जो आप के अपने भी नहीं। आज इस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि अपनी ही बेटी से झूठ बोलना पड़ रहा है। अजियत से सोचती वो सर को पीछे बेड से टकाए वो आंखें मूंद चुकी थी। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी है मेरे हट जाएगी। मिस लिल्मा, दिस इज़ फॉर यू। इसकी ताज़ा ताज़ा खुशबू की सूंघे वो तबीयत तरोताज़ा करें। खूबसूरत गुलाब के फूल का बुके इसकी जानिब बढ़ाते फुरकान ने कहा था। हाशिम, लिल्मा घबरा कर पलटी थी जब अपने बालों में किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ था। आपने तो डरा ही दिया। दिल पर हाथ रखते वो गहरी सांस लिए बोली थी। इसमें डरने वाली क्या बात है वाइफी, बालों में फूल ही तो लगा रहा हूँ। हा हा हाशिम, डोंट माइंड। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे बालों में छिपकली चढ़ गई हो। ओ नॉट फेयर जानेमन। लिल्मा को मोहब्बत से अपने बाजुओं के खिजार में लिया था। मेरी मोहब्बत से लाए गए फूलों को आप छिपकली से तशबीह दे रही हैं। नहीं माय डियर हस्बैंड, मैं इन मोहब्बत से लाए फूलों को नहीं बल्कि इन हाथों को छिपकली बोल रही हूँ जिसने मुझे डरा दिया। चेहरे पर मुस्कान जबकि आंखों में मसनूई संजीदगी लिए कहा था और कहते साथ ही इसका खसार तोड़ भागी थी। रुको ज़रा अभी बताता हूँ। मसनूई गुस्सा ज़ाहिर लिल्मा के पीछे भागा था। वो आ गए जबकि हाशिम पीछे पीछे पूरे घर में इन दोनों के कहकों और मोहब्बतों से गूंज रहा था, जहाँ सिर्फ सुकून, मोहब्बत, इत्मीनान, प्यार और ढेरों खुशियाँ थी। आखिर हाथ बढ़ाए फिरती फुर्ती से हाशिम ने वापस से लिल्मा को अपनी गिरफ्त में लिया था। अब की गिरफ्त थोड़ी मजबूत थी। अब बताओ कहाँ जाओगी भागकर? हा हा हा, वेट, सांस लेने दे। भागते हुए तकरीबन दोनों की ही सांस फूल चुके थे। अच्छा हाशिम, ये बताएं रोजाना ये फूल क्यों ले आते हैं? मतलब नकानामे पर कोई ऐसा कानून तो नहीं दर्ज था? ये फूल मोहब्बतों की निशानी होते हैं और तुम तो मेरी मलका हो, इसकी इस घर की परी, और मैं अपनी परी मलका के सर पर फूलों का ताज चाहता हूँ। ये हर वक्त तुम्हारे सर पर सजे रहें, जिससे मुझे खुशी होती है। लिल्मा फुरकान की पुकार पर होश में आई थी। क्या हुआ, रो क्यों रही हैं? वो कुछ नहीं। साइड पर चेहरा किए आंसू को साफ किया था। माजी की यादों में खोए कब इसकी आंखों से आंसू बह निकले, इसको मालूम ही न हुआ था। क्या आपको मेरा ये फूल देना पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। वो चेयर पर वापस बैठते हुए बोली थी। अच्छा, यहाँ आते हुए रास्ते में ये फूल दिखाई दिए। इन्हें देखते पहला ख्याल आपका ही आया, इसलिए आपके लिए लाया हूँ। अगर किसी और का ख्याल आता तो इसके लिए लेता। फाइल एक जानिब रखते हंसते हुए बोली। नहीं, अब ऐसा भी नहीं। वो थोड़ा सा हुआ। आप सिर्फ फूल देने आए थे या कोई और काम भी था? इसकी आंखों में देखकर वो थोड़ा बेजारियत से बोली थी। दरअसल मैं प्रोजेक्ट पर कुछ डिस्कस करने आया था मगर आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए वो डिस्कशन हम कल कर लेंगे। थोड़ी संजीदगी से कहते वो रूम से चला गया था। लिल्मा को कुछ कहने का मौका दिए जबकि वो सिर्फ सर्द खारिज करती रह गई। इसका सर कल से ही बहुत दर्द कर रहा था। अपनी ज़िंदगी का वो एक बहुत अहम फैसला करने जा रही थी। वो फैसला जो बहुत समझ कर करना पड़ता है लड़की को। हाशिम अपने ऑफिस के ग्लास वॉल से लिल्मा के ऑफिस की जानिब नजरें मरकोज किए बैठा था। ना चाहते हुए भी इसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा था जब फुरकान को फूल उठाकर लिल्मा के हाथों में थमाते देखा था। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे वहां के मनाजिर को बगौर देख रहा था। फिर कुछ सोच कर इसके ऑफिस के जानिब कदम बढ़ाए। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पर गुजरे ना क़यामत शब तन्हाई की। क्या बात है, लोगों से कुछ ज्यादा ताल्लुकात नहीं बढ़ाए जा रहे? फुरकान के जाते ही हाशिम दरवाजा धकेल अंदर आया था। लिल्मा जो सुकून से चेयर की बैग पर आंखें मूंदे बैठी थी, हाशिम की आवाज पर अपनी थकन ज़दा आंखें उठा के इसके जानिब देखा। वो जो लड़ने की नीयत से आया था लेकिन आगे इसकी हालत देखकर ठंडा पड़ा था। लेकिन फिर फुरकान और लिल्मा की बोर्डिंग का सोचकर आंखों में यकदम गुस्सा आ गया था। हाशिम प्लीज जाए यहाँ से, आज मेरा फजूल में बहस करने का कोई मूड नहीं है। कहते वो दोबारा आंखें मूंद गई थी लेकिन हाशिम की अगली बात ने इसके गुस्से से खड़े होने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, अब दूसरों से ताल्लुकात जो बना लिए हैं इसे नजरें तो चुराओगी। कोमल और मेरी शादी पर इतना स्कैंडल बनाया था, तुम खुद को नहीं देखा कि क्या करती फिर रही हो? टेबल पर हाथ मारे तकरीबन वो धारने के अंदाज में बोला था। हाँ, बनाए हैं मैंने ताल्लुकात, क्या कर लेंगे आप? अरे मैंने तो फिर भी अपने फुरकान के रिलेशन को ओपन रखा है। आप जैसे चोरों की तरह छुप छुपा कर रिश्ते नहीं बनाती रही। वो भी भड़कीले लहजे में बोली थी। तुम एक लड़की को लिल्मा निकाह में हो मेरे,
غصے کو ضبط کیے وہ سمجھانے کے انداز سے بولا تھا، ہاں لڑکی ہوں تو پھر ہوں کیا؟ میرے انداز جذبات احساسات نہیں ہیں، میرے اندر جذبات و احساسات نہیں ہیں کیا؟ نظروں سے دیکھ کر تنزیہ مگر ٹھیک بولی تھی، اب ایسا کب کہا میں نے؟ تم بیوی ہو میری، اور ہاشم زردانی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بیوی غیر مردوں کے ساتھ گھومتی پھرتی پائی جائے۔ اب کہ وہ تھوڑے غصے لہجے میں گویا ہوا تھا، انشاءاللہ آگے نہیں رہوں گی، یہ بھرم بہت جلد ٹوٹ جائے گا آپ کا کہ میں بیوی ہوں آپ کی۔ کیا بکواس ہے لیلما، کیوں دماغ خراب کرتی ہو؟ اس کے بازو کو سخت گرفت میں دبوچے وہ دانت پیستے بولا، دماغ میں نہیں، آپ میرا خراب کر رہے ہیں پچھلے آدھے گھنٹے سے، خدا کا واسطہ ہے جائیں یہاں سے، چھوڑ دیں میری جان۔ جھٹکے سے ہاتھ چھڑائے اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ کہاں سے اپ ڈیٹ کی؟ باہر بڑھتے لیلما کے قدم تھمے تھے ہاشم کی بات پر۔ اسے مڑ کر نظروں سے اس جانب دیکھا تھا، لیکن اس کے سوال کا جواب ہاشم کے ہاتھ میں موجود تحریم کی تصویر کو دیکھ کر مل گیا تھا، جو کہ یقیناً اس نے ٹیبل سے اٹھائی تھی۔ خداوند کا شکر ہے میری لیلما کی بیٹی ہے، فخر سے کہتے اس کا سر بلند ہوا تھا۔ تم تو ماں نہیں بن سکتی تھی پھر یہ؟ وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطے کھاتا بولا تھا، کیونکہ اب تک اسے وہ اڈاپٹڈ چائلڈ سمجھ رہا تھا۔ مسٹر ہاشم زردانی، خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اگر آپ ان سائنس اور ڈاکٹروں کی رپورٹ سے ہٹ کر صرف خدا پہ یقین رکھ لیتے تو شاید آج یہ سوال نہ کر رہے ہوتے۔ یہ سائنس ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اس سائنس کا وجود ہمارے دین و مذہب کے بعد آیا ہے، ہمارا مذہب وہ خدا سب سے پہلے تھا اور رہے گا، تو کیوں آپ سب مذہب سے زیادہ اہمیت سائنس کو دینے لگتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتی سائنس غلط ہے، مگر سب سے زیادہ قادر اور اہمیت کا حامل سائنس کو بنانے والا ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ سائنس انسانوں کی بنائی گئی ہے؟ تنزیہ بھری مسکان لیے لیلما کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی، مگر یہ کیوں بھول جاتے ہیں جو اس سائنس کی وجہ سے نئے اور جدید چیزیں دریافت کرتا ہے، وہ بھی اس خدا کی تخلیق ہے۔ انسانوں کے ذہن میں یہ خیال اللہ کی ہی طرف سے آتے ہیں، یہ کامیابیاں، یہ جیت جس پر وہ خوش ہوتا ہے، وہ سب اس مالک کا عطا کرتا ہے۔ سائنس کا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے، اس کے ساتھ مذہبی عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائنس بالکل ٹھیک ہے، کہیں غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے بہتر ہے سائنس کو مذہب سے نہ جوڑو۔ آپ مجھے شرافت سے بتاؤ کس یتیم کو ہمارا نام دے رہی ہے؟ وہ آنکھوں میں الجھن لیے تھوڑے کرخت میں گویا ہوا تھا، چٹاخ، لیکن لیلما کے ہاتھ سے پڑنے والے تھپڑ نے کچھ کہنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ میری بچی کو یتیم کہنے کی غلطی مت کرنا ہاشم، جان لے لوں گی، اور غلطی سے بھی مجھے پرانی لیلما مت سمجھنا، جو تمہاری محبت کی خاطر سب چھوڑ دیتی تھی، کیونکہ نہ ہی وہ وقت ہے اور نہ ہی وہ جذبات۔ اور کیا کہہ رہے تھے کہ میں ماں نہیں بن سکتی؟ تو سنو، آج سے کچھ سال پہلے جب میرے سر پر سوتن لا بٹھائی تھی نا، صرف اولاد کی خاطر، اسی دن میں شدت سے تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ کب تم آؤ اور کب میں اپنے ماں بننے کی خبر تم سے شیئر کروں، لیکن تم نے تو مجھے ہی سرپرائز کر دیا دوسری شادی کا تحفہ پکڑا کر۔ آپ سے تم تک کا سفر جس طرح طے کیا تھا وہ خود بھی نہ سمجھ پائی، شاید اس کو عزت دینا اس کا دل بھی گوارا نہ کر رہا تھا۔ یہ لیں دیکھیں یہ رپورٹس، تاریخ بھی دیکھ لینا۔ بیگ سے فائل نکالے، اس کے ہاتھ میں پھینکنے کے انداز میں رپورٹس اچھالی تھیں کہ کچھ کاغذات زمین بوس ہوئے تھے۔ جب ہاشم نے رپورٹس کو ایک ایک کر کے دیکھا تو تکلیف سے آنکھیں بند کر گیا تھا، کیونکہ وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ کہتا بھی کیا، کچھ بچا ہی نہ تھا۔ لیلما کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ دیکھا نہ، بہت پہلے چاہا تھا لیکن تب قسمت نے ساتھ نہ دیا، اور آج جب نہیں دیکھنا تھا تب دیکھ لیا آپ نے۔ واہ رے قسمت بھی کیا کھیل کھیلتی ہے۔ تلخ ہنسی ہنستے وہ جا چکی تھی، وہ رپورٹ سمیٹتے ہوئے۔ ہاشم زردانی اس مغرور شخص کو شرمندگی کی گھڑی میں چھوڑے۔ کچھ ہفتے بعد جمعے کا دن تھا، پورے شہر میں گرمی چھائی ہوئی تھی، سورج اپنی آگ لوگوں میں اڈیلنے کی تیاری میں تھا۔ اس گرمی زدہ موسم میں جہاں غریب مزدور تپتی دھوپ میں روزے کما رہے تھے، وہاں ہاشم زردانی اپنی اے سی لگے کمرے میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں محور تھا کہ باہر سے آتے شور کی آواز سے حواسوں میں لوٹتا باہر کی جانب آیا تھا۔ کیا ہوا؟ یہاں پولیس کیوں آئی ہے؟ سکون نہیں ہے اپنی زندگی میں؟ پولیس فورسز کو دیکھ کر کومل ناگوارے سے بولی تھی، فکر نہ کرو، مجھے سکون آئے گا بہت جلد، جب تمہیں بے سکون کروں گی، اور یہ پولیس تمہارے سسرال لے جانے آئی ہے۔
کیا بکواس ہے یہ، غصے سے دیکھے بولی تھی وہ۔ اور بی بکواس نہیں حقیقت ہے۔ بلو کلر کے گلاسز واپس آنکھوں پہ لگائے تھے۔ وہ جیسے ہی باہر آیا تھا اس کے قدم مجمد ہوئے تھے۔ باہر موجود پولیس، وکیل اور ان کے بیچ غرور سے کھڑی لیلما کو دیکھا۔ آئیے مسٹر ہاشم زدانی، آپ ہی کا انتظار تھا۔ سیڑھیوں کے بیچوں بیچ وہ کھڑے ہاشم کو دیکھ کر مسکرا کر بولی، یہ سب کیا ہے لیلما؟ وہ سست روی سے چلتا ان تک آیا تھا۔ انجام ہاشم زدانی، آپ کی کہانی کا انجام۔ مسز کور آپ کا نکاح پر نکاح کرنے کے جرم میں گرفتار۔ مسز کومل، آپ کو نکاح پر نکاح کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ انسپکٹر کی آواز جیسے ہی ہال میں گونجی تھی، وہاں کھڑے وہ دونوں نفوس ساکن ہوئے تھے۔ چھوڑو مجھے، لیڈی کانسٹیبل کے پکڑنے پر کومل تڑپ کر بولی تھی۔ یہ کون سا ڈرامہ ہے انسپکٹر؟ یہ پہلا نکاح ہے کومل کا میرے ساتھ۔ آپ لوگ کون سی ڈبل نکاح کی بات کر رہے ہیں؟ اس سب سچویشن کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو چکا تھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو یہ نکاح نامہ ہے آپ کی معصوم بیگم کا، خود ہی دیکھ لیں۔ وہ نکاح نامہ جیسے ہی ہاشم دیکھا، اس کا اپنا ضبط کھوتا محسوس ہوا تھا۔ ہاشم، یہ جھوٹ ہے، میں صرف آپ کے نکاح میں ہوں۔ ہاشم کی آنکھوں میں غصہ جھلکتا دیکھتے وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ اور ایک اور دھماکہ ہے آپ کے لیے۔ ایک مزید نیلے رنگ کی فائل تھمائی تھی اسے۔ وہ بچی فاطمہ جسے آپ اپنی بیٹی مانتے ہیں، وہ بھی آپ کی نہیں ہے، ان محترمہ کے پہلے شوہر کی اولاد ہے۔ لیلما کے انکشافات پر اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شاید آج وہ اسے بھگو کر مارنا چاہتی تھی۔ اگر یقین نہیں آتا تو دیکھ لیں، ان کاغذات پر ڈی این اے رپورٹس ہیں آپ کے سائنس کے مطابق۔ اس کے انداز میں کان کے پاس جھکے آہستہ سے کہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ کانسٹیبل کی گرفت میں مچلتے ہوئے کومل نے کہا تھا، سر ان سب کو مہمان تو لے آئے گا۔ پولیس افسر کو دیکھتے ہوئے کہا اس نے۔ سب کی نظریں دروازے کی جانب مرکوز تھیں۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے مہمان خصوصی کون ہیں۔ سب کے ذہنوں میں الگ الگ طرح کے خیالات تھے۔ کوئی کچھ سوچ رہا تھا، کوئی کچھ، لیکن سب کے خیالات ہی منفی ثابت ہوئے تھے۔ جب انسپکٹر کوٹ سوٹ میں ملبوس سلطان کو ہتھ کڑی لگائے داخل ہوا تھا، کومل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ بولو، اب بھی تم انکار کرتی ہو؟ لیلما نے اس کی آنکھوں میں دیکھے تنزیہ کہا تھا۔ مسٹر سلطان راؤ، بتائیں یہ صاحبزادی کیا لگتی ہے آپ کی؟ انسپکٹر نے سلطان سے سوال کیا تھا۔ بیوی ہے میری۔ وہاں موجود لوگوں سے نظریں چرائی تھی اس نے۔ چٹاک چٹاک چٹاک، 1 2 3 کئی تھپڑ ہاشم زدانی ہاتھوں سے کومل کے گالوں کی زینت بنا تھا۔ ماحول میں یکدم سکوت چھا گیا تھا۔ لالچی بغیرت عورت، بلکہ میری نظر میں تم عورت ہی نہیں ہو۔ انسپکٹر صاحب لے جائیں اسے یہاں سے، ورنہ یہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گی۔ مسٹر ہاشم خوش قسمت ہیں جو بڑے نقصان سے بچ گئے، ورنہ یہ عورت آپ کے گھر سب کچھ ہڑپ کرنا چاہتی تھی اور آپ کو غائب کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی، جیسے دودھ میں سے مکھی کو الگ کرتے ہیں۔ انسپکٹر نے جاتے ہوئے کہا، تو مسٹر ہاشم، اب وقت آ گیا ہے آخری فیصلے کا۔ کیسا فیصلہ؟ گھما پھرا کر نہیں کہوں گی، سیدھی بات ہے، میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ لیلما کی بات سن کر ہاشم کا سانس اٹکا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو لیلما؟ مجھے معاف کر دو، مگر یہ ہجر نہ دو۔ لیلما کی ڈکشنری میں لفظ معافی تو موجود ہے، لیکن اس کی کچھ حدود ہیں۔ نادانی میں کی گئی غلطی کی معافی ہوتی ہے، دھوکہ فریب بے وفائی کی صورت میں کی گئی غلطی کی کوئی معافی نہیں، میری لغت میں نہیں ہے۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے، آپ نے جس اولاد کے لیے میرے سر پہ سوتن لا بٹھائی تھی، وہ تو آپ کی دوسری بیوی سے بھی نصیب نہ ہو سکی۔ مجھے چیٹ کیا تھا نا، دھوکہ دیا تھا نا، اپنی میری محبت، میری وفا کو اتنے سالوں سے اسی کا کفارہ کاٹ رہے تھے آپ۔ کسی اور کی اولاد کو پال کر میری ذات کو کمتر ظاہر کیا تھا۔ کیا کہا تھا آپ نے کہ تم اولاد کی خوشی نہیں دے سکی؟ دیکھیں ہاشم، وقت نے کیسا پلٹا کھایا ہے۔ آج میرے پاس میری سگی اولاد ہے، لیکن آپ کے پاس کیا ہے؟ لیلما کے لہجے اس کی باتوں نے بہت کچھ واضح کر دیا تھا ہاشم زدانی پر کہ کیا کچھ کھو چکا تھا۔ خاندان حاصل کرنے کے چکر میں پاس موجود ہیرا بھی گوا چکا تھا، کندن حاصل کرنے کے چکر میں پاس موجود ہیرا بھی گوا چکا تھا۔ لیلما، بس آخری موقع دے دو۔ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے وہ معافی کی اپیل کر رہا تھا۔ جب کوئی بچہ یا شخص بیمار ہو جائے تو اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اسے ٹھیک ہونے کی امید دی جاتی ہے، نہ کہ اس کو ردی کی معنی سائٹ پر کیا جاتا ہے۔ میرا حال بھی ایسا کچھ تھا۔
میں ماں نہیں بن سکتی تھی، اس خبر نے سب سے زیادہ تکلیف مجھے دی تھی عاشم۔ میں تڑپی تھی، روز دعاؤں تہجد کی نمازوں میں اولاد نرینہ مانگتی تھی، رحم مانگتی تھی اس رب سے۔ آپ کو چاہیے تھا اس حالت میں میرا ساتھ دیتے، مجھے دلاسا دیتے، خدا پر یقین رکھتے، لیکن نہیں، آپ نے میری محبت، چاہت، وفاؤں سب کو درگزر کر کے دوسری شادی کو اہمیت دی، مجھے بے جان چیز کی مانند سائڈ پر کر دیا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کبھی آپ جیسے بے وفا شخص کے پاس نہیں آؤں گی جس نے میرے تمام خوابوں کو ریزہ ریزہ کیا ہے۔ اولاد کی وہ خوشی، وہ محبت بھرے پل میں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، وہ سب خواب ادھورے رہ گئے۔ میری بچی ہمیشہ اپنے باپ کے بارے میں پوچھتی تھی کہ مام ڈیڈ ملنے کیوں نہیں آتے؟ جانتے ہو، اسے جھوٹ بولتی رہی کہ بیٹا تمہارے ڈیڈ باہر ملک میں ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم جیسے بے وفا شخص کا سایہ تک میں اپنی بیٹی پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اپنی بات مکمل کی وہ خاموش ہوئی تھی۔ آج وہ بھڑک اٹھی تھی، اتنے سالوں کا لاوا جو خود میں بھرے ہوئے تھی انڈیل ڈالا تھا اس کے اصل حقدار پر۔ یہ وہ شیئرز کے پیپرز ہیں جو آپ نے میرے نام کیے تھے۔ چونکہ اب میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی ہوں، اس لیے پرانی یادوں کی ضرورت نہیں۔ آپ کی جائیداد آپ کو مبارک ہو۔ وکیل صاحب کاغذات پر سائن کروا لیجئے گا، اگر سائن نہ کریں تو نوٹس تھما دینا۔ آنکھوں میں گلاسز لگائے وہ مغرور بھری چال چلتے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ہاشم ان کاغذات کو دیکھتا رہ گیا۔ چلیں، لیلما کی گاڑی میں بیٹھتے ہی فرقان نے کہا تھا، جو کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا، اسے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ گاڑی یزدانی مینشن سے نکلتی اپنی منزل کی جانب گامزن ہوئی تھی۔ کچھ مہینوں بعد پارک کے بیچ میں لگایا وہ ٹیبل اور ٹیبل رکھے مزیدار کافی کیک، اس بیچ میں کرون پہن کر کھڑی تھی تحریم، اور تحریم کے دائیں جانب لیلما اور بائیں جانب فرقان۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ لیلما اور فرقان نے ساتھ برتھ ڈے سونگ گایا تھا اور تحریم نے ہنستے ہوئے کینڈلز کو بجھاتے کیک کاٹا تھا۔ کیک کے کٹتے ہی فرقان اور لیلما نے تحریم کے گالوں پر بوسہ دیا تھا، جس پر وہ کھلکھلائی تھی۔ تھینک یو سو مچ مام اینڈ ڈیڈ، وہ ان دونوں کے گلے لگتے ہوئے بولی تھی۔ ڈیڈ، میں بہت خوش ہوں، آج میری پہلی سالگرہ ایسی ہے جس میں آپ موجود ہیں، ورنہ ہر برتھ ڈے پہ میں اور مما اکیلے مناتے تھے اور آپ کو مس کرتے ہوئے۔ کہتے ہی اس نے کیک اٹھا کر ان دونوں کو باری باری کھلایا تھا۔ تھینک یو سو مچ فرقان، میری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے۔ بینچ پر بیٹھتے ہی اس نے اپنا سر فرقان کے کندھے پر ٹکایا اور اس کا ہاتھ تھامے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ لیلما، شکریہ کہہ کر شرمندہ نہ کریں، میں وہی سب کر رہا ہوں جو ایک شوہر اپنی اور باپ کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ آپ آئندہ بھی مجھے ایک اچھا شوہر اور باپ پائیں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ فرقان، شوہر سے زیادہ دوست اور وفا کرنے والے ساتھی کی ضرورت ہے مجھے، کیونکہ شوہر تو کوئی بھی بن جاتا ہے لیکن وفا، محبت، عزت، اعتماد بہت کم لوگ دے پاتے ہیں۔ ہوا کے باعث اڑتے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑاسا تھا۔ لیلما، میری وفائیں، محبت، عزت سب آپ کے لیے اور ہماری بیٹی کے لیے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں دیکھ جذبات کی لہر میں بولے تھے اور ساتھ ہی کھڑے ہوتے اپنی بیٹی اور بیوی کا ہاتھ تھامے پارک سے چل دیے، جبکہ لیلما اور فرقان کی بات نے اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ دور کہیں کوئی وجود گاڑی میں بیٹھا کب سے ان تینوں پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ کتنے مکمل لگ رہے تھے وہ، لیلما اور تحریم کے چہرے پر کتنی خوشیاں نمایاں تھیں۔ شاید اس سب کا کریڈٹ فرقان کو جاتا ہے، جس کی توجہ اور احساس نے انہیں مکمل کیے ہوئے تھا۔ مسٹر ہاشم خوش قسمت ہیں جو بڑے نقصان سے بچ گئے، ورنہ یہ عورت آپ کے گھر کا سب کچھ ہڑپ کرنا چاہتی تھی۔ اس انسپکٹر کی آواز آج جب اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کہاں کا خوش قسمت تھا وہ۔ زندگی کی سب سے انمول تحفہ تو گنوا چکا تھا، اپنی محبت کو، جس کے لیے وہ سب سے لڑا تھا، لیکن افسوس اپنی قسمت اور بربادی سے نہ لڑ سکا۔ وقت نے بھی ٹھیک انصاف کیا تھا۔ کومل اور سلطان تو جیل میں سزا کاٹ رہے تھے اپنے گناہوں کی، لیکن وہ تنہا رہ گیا تھا۔ یہ تنہائی ہی شاید اس کا مقدر تھی۔ آج ان تینوں کو خوش دیکھ کر اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیا کر گزرا ہے۔ اگر وہ جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کرتا بلکہ اپنی بیوی کا ساتھ دیتا تو وہ بھی آج اسی طرح خوش ہوتے۔ آج جس جگہ فرقان کھڑا تھا اس جگہ وہ موجود ہوتا۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ جشن متکل ہی نہ برپا ہوا اور نہ ہی ہم بھی، اس کی وہ جانے سے وفا پاسے وفا تھا
کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف تو نبھاتے جاتے۔